وظننت أنا أني بذلك حسن. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پارہ نمبر 1 کا آخری رکوع پڑھیں گے. جیسا کہ ابتدا میں ہی یعنی سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم نے اللہ رب العزت سے اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے صراط مستقیم مانگا، صراط مستقیم کی دعا کی اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ جن لوگوں پہ آپ کا غضب نازل ہوا، جو گمراہی میں پڑ گئے، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلائیے گا. تو اللہ رب العزت نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ کتاب ہے، کلام پاک ہے اللہ رب العزت کا، جو متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. ہدایت کی قسمیں بھی بہرحال ہم نے سمجھی تھیں. تو متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے کہ یہ قرآن شریف کے اندر جتنے بھی احکامات یا جو کچھ بھی بیان کیا گیا اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں گے تو مزید کی اللہ توفیق دیتے چلے جائیں گے اور اس میدان میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو پھر اللہ رب العزت نے ابتدا میں ہی ایمان والوں کی صفات کے ذریعے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا اور پھر جو ہے کافروں کے بارے میں واضح بیان کر دیا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ مومن نہیں بنیں گے. پھر منافقین کا اللہ رب العزت نے تفصیلی جو ہے تذکرہ فرما کر کے بتا دیا. پھر یا ایھا الناس اعبدوا کے ذریعے ساروں کو اپنی جو ہے نعمتوں کا تذکرہ فرما کر کے پھر درس دیا. پھر اللہ رب العزت نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرما کر کے پھر دعوت دی اللہ رب العزت نے. اور پھر جو ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ یعنی بہت زیادہ رکوعات کے ذریعے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا پہلے اجمالاً تذکرہ کیا، پھر مفصلاً تذکرہ خطاب کیا انہیں اور ان کی شرارتوں کا تذکرہ، ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ، اللہ رب العزت نے جو ان کو نعمتیں عطا فرمائی ان کا تذکرہ. اور پھر جو ہے نعمتوں کے اتنا انبار ہونے کے باوجود بھی ان کی پھر ناشکریاں اور نافرمانیاں اللہ رب العزت نے بیان کی اور اس کے ذریعے ہمیں یہی درس دیا کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کی ملی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اور ضد و عناد جو ہے ایسی بیماری ہے جو انسان کو کبھی بھی کامیابی کی راہ پہ نہیں چلنے دیتی اور حسد کی بیماری جو ہے وہ انسان کو کبھی بھی کامیاب نہ دنیا میں کرتی ہے نہ آخرت میں کرتی ہے. اور اسی کے آخر میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ انہی لوگوں میں سے جو سچی نیت کے ساتھ اپنے کلام کی اپنی کتاب کی تلاوت کرتے تھے اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت کی راہ دکھائی. تو ان کے سارے قصے سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ ضد و عناد، بغض اور یہ کیا نام ہے حسد سے، ناشکری سے یہ ناکامی ہی ملتی ہے، کامیابی کبھی بھی نہیں ملتی. اور کلام جو بھی اپنی کتاب ہے اس کی تلاوت سچی نیت کے ساتھ کریں تو اللہ رب العزت کامیابی کی راہیں کھولتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اصل دین کی حقیقت بتائی گئی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا
اور ہم نے سمجھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت سارے امتحان میں مبتلا کیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں بہت بڑی کامیابی دینی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو امتحانات جتنے بھی ان پہ امتحان آئے، ان کی ایک ہی بات تھی، سر تسلیم خم، اطاعت حق۔ جیسا اللہ رب العزت نے حکم دیا اس کو فوراً قبول کیا اور فوراً ہی عمل پیرا ہونے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو امتحان میں بھی کامیاب فرمایا، اور پھر امام للناس کا خطاب دیا، انعام دیا کہ ساری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو امام بنا دیا۔ اب 3 جماعت بلکہ 4، ایک تو مسلمان ہیں، ایک یہودی ہیں، ایک عیسائی، اور ایک جو ہے مشرکین مکہ تھے، مشرکین عرب جنہیں کہتے ہیں۔ تو یہ مشرکین عرب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، اور یہودی اور عیسائی، یہودی جیسا ہمیں پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی مبعوث ہوئے، اس سے پہلے جو زمانہ جاہلیت چل رہا تھا، اس میں یہ مشرکین جو تھے، مشرکین عرب، ان میں چند باتیں جو تھی، جیسے حج کرنا، عمرہ کرنا، قربانی کرنا، مہمان نوازی کرنا، یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں، یہ ساری دین فطرت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین، جسے ملت ابراہیمی کہیں، یا جسے امت مسلمہ کہیں، یا جسے دین حنیف کہیں، یہ سب انہی کے دین کے القاب ہیں، انہی کے مذہب کے القاب ہیں۔ تو انہی کے وہ سلسلہ مشرکین عرب میں چلا آ رہا تھا، اور اس کی وہ قدر کر رہے تھے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے، عیسائی بھی مانتے، اور مشرکین عرب بھی مانتے تھے، یعنی ان کو مانتے تھے۔ ان کی کون مانتا تھا؟ وہ امت محمدیہ ہے، کیونکہ امت محمدیہ ہی وہ امت ہے جن کے سارے جو ہے، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جس میں سب سے امتیازی شان جس چیز کو حاصل تھی وہ ہے کہ انہوں نے اپنی امت کا نام بھی وہی رکھا۔ جب دعا کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین، تو کہا ہم دونوں کو فرما بردار بھی بنا دیجئے، اور پھر ہمارے میں سے امت مسلمہ۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے، جو ان کی امتیں تھیں، سب کی دعوت یہی تھی، اطاعت حق، توحید اور اطاعت حق کی دعوت تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی خصوصی شان کیوں تھی کہ انہوں نے اپنے مذہب کا نام ہی اسلام رکھ دیا۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے اطاعت حق، تابع فرمان ہو جانا۔ تو انہوں نے اپنے مذہب کا نام بھی، سارے مذہب اسلام ہی تھے، لیکن ان کے مذہب کا نام ہی اسلام تھا، اور انہوں نے پھر جو ہے امت محمدیہ کے لیے بھی یہی تجویز فرمایا، جیسا ہے ہوا سماکم المسلم ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کا یہی نام رکھ دیا، امت مسلمہ، اور ان کے مذہب کا نام اسلام، اور وفی ھذا، اور اس قرآن میں اللہ نے بھی تمہارا یہی نام رکھ دیا۔ تو یہ امت محمدیہ جو ہے، یہ بھی بالکل جو ہے تابع فرمان ہے کس کے؟ ملت ابراہیمی کے، کیونکہ ملت ابراہیمی کا خصوصی امتیاز جو تھا وہ تھا اطاعت حق، سر تسلیم خم، فوراً سے تابع فرمان ہونا۔ کہ جیسے اللہ نے دیکھیں دین پہ عمل کرنے کی بہت لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل دین پہ عمل پیرا ہونا کیا ہے؟ کہ تابع فرمان ہونا، کہ جو حکم ملا ہے بغیر کسی چوں چراں کے، بغیر تعویل نکالے، بغیر حیلے بازی کیے، بغیر حجتیں کیے، فوراً سے مان لینا کہ بس اللہ نے اس ٹائم یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے تو کرنا ہے۔ جب اسی کام سے کسی ٹائم میں منع فرما دیا ہے تو بس کوئی بات ہوگی، کوئی اللہ کی حکمت ہوگی، اللہ نے منع کر دیا تو میں نے اس کے بارے میں کچھ بھی سوچنا سمجھنا نہیں ہے، بس اتنا معلوم ہو جانا کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا
حکم ہے سر تسلیم خم. یہی طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، تبھی اللہ رب العزت نے انہیں خلیل اللہ کا لقب دے دیا، تبھی اللہ رب العزت نے انہیں امام للناس کا انعام دے دیا کہ انہیں ساری انسانیت کا امام بنا دیا، کہ ان میں یہ بات بہت تھی کہ بس تابع فرمان، جیسا اللہ نے کہہ دیا آگے سوچنا نہیں ہے. خواب میں اللہ نے دکھا دیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو فوراً اس کے لیے تیار ہو کر کے وہ صورت پیدا کر دی کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم کہ شام کو پہنچے ہی تو آگے حکم ہو گیا کہ بیوی اور بچے کو لے کے چلیں، اور جب وہاں جا کر کے گرم ریگستان میں چھوڑا تو فوراً حکم ہو گیا کہ یہاں سے آپ چلے جائیں. تو بغیر ان کو بتائے، اتنا بھی ٹائم نہیں لگایا کہ بیوی کو یہ بتائیں کہ مجھے اللہ کا حکم ہے میں جا رہا ہوں، فوراً سے چلنا شروع ہو گئے. پیچھے سے بیوی نے 3 آوازیں دے کر کے پوچھا کہ بھئی آپ کدھر جا رہے ہیں. تو ایسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا اطاعت حق. ان کے مذہب کا نام ان کی امت کا نام امت مسلمہ پڑھا، اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اسی چیز کی نصیحت کی کہ تم اس حال میں مرنا کہ وہ انتم مسلمون، تم مسلمان ہو، تم اس وقت تابع فرمان ہو، جیسا کہا گیا بالکل اس کے مطابق چلو. تو آج آخری رکوع ہے، تو آج بھی ہم اصل دین کی حقیقت کو سمجھیں گے کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے، ہمیں کس طرح دین پہ عمل پیرا ہونا ہے، تو ہم اللہ رب العزت کے ہاں مقبول بن سکتے ہیں. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، یہ یرغبو جو ہے نا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے رغبت رکھنا، چاہ رکھنا، لیکن یہاں ہے اعراض کرنا، اس لیے کہ اس کے آگے عن ہے. اگر اس کے آگے ہوتا فی تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے وَمَن یرغبو، کون رغبت رکھے گا. تو اس کا مطلب ہے وَمَن یرغبو، کون اعراض کر سکتا ہے یا اعراض کرے گا عن ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، الا من سفیہ نفسہ، مگر وہ شخص کہ سفیہ نفسہ، بے وقوف اپنے یعنی کہ ذات کے اعتبار سے ہی وہ بے وقوف ہے. نفسہ اپنی ذات میں ہی وہ بے وقوف ہے، یعنی بالکل ہی عقل سے ذرہ برابر بھی اس میں عقل نہیں ہوگی، تو تب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے اعراض کرے گا. جیسا ہم کہتے ہیں نا عقل سے ہی بالکل پیدل ہے، بالکل ہی عقل نہیں ہے، کیونکہ اگر ذرا سی بھی عقل موجود ہو تو جو ملت ابراہیمی ہے وہ دین فطرت ہے. فطرت کسے کہتے ہیں؟ انسان کے اپنی طبیعت، اپنی چاہ، جیسا ہر ایک کی طبیعت ہوتی ہے صاف ستھرا رہیں، یہ انسان کی طبیعت. ایک تو شریعت کہتی ہے، شریعت سے پہلے شریعت کی بالکل بھی سمجھ نہ ہو پھر بھی انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں صاف ستھرا رہوں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے. آدھا ایمان تو کیا ہے؟ پاکیزگی، صاف ستھرا رہنا ہے. تو اس سے پہلے بھی جو دین کو جان بھی نہ رہا ہو تو انسان کی فطرت کیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں صاف ستھرا رہوں. تو یہ دین فطرت ہے، یہ انسان کی جیسے اپنی طبیعت ہوتی ہے ویسا ہی یہ اللہ رب العزت نے دین دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب ہے وہ دین فطرت ہے. جو اس سے بھی اعراض کرے گا پکی بات ہے کہ وہ عقل سے خالی ہے. جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ اس دین پہ ضرور عمل پیرا ہوگا، وہ اس دین کو ضرور برحق جانے گا، کیونکہ یہ دین فطرت ہے اور اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس دین کی شان بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ اس دین پہ جب عمل پیرا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دین کی وجہ سے اللہ نے یہ شان دی کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کیونکہ بندے کے اندر جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، آخری نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ علم آنے کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے یہ یہود و نصارہ کے اتباع کر لی نا تو کوئی بھی آپ کا ولی اور دوست نہیں ہوگا، یعنی اللہ آپ کو بھی چھوڑ دیں گے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خیر ایسا تھا ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع کریں گے۔ بہرحال بتانے کی یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کو دین زیادہ محبوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال تھا نا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ اللہ کو میں زیادہ محبوب ہوں یا اپنا دین، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو اپنا دین زیادہ محبوب ہے۔ اگر دین زیادہ محبوب نہ ہوتا تو میدان احد میں آپ کے دانت مبارک شہید نہ ہوتے۔ تو یہ دین اصل چیز ہوتی ہے، اس دین کی پہ عمل پیرا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ رب العزت نے امام للناس بنا دیا۔ اور پھر اللہ ان کی یہاں شان بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، البتہ تحقیق چن لیا ہم نے ان کو دنیا میں، یعنی منتخب فرما لیا ہم نے ان کو دنیا میں، میرا چنا ہوا بندہ ہے۔ اور پھر وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، بے شک وہ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، البتہ نیکوں میں ہوں گے۔ یعنی دنیا میں تو اللہ نے جو ان کا چناؤ فرمایا نا، تو پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے چنا، کہ صرف اکیلے اپنا جو باپ تھا وہ بھی بت فروش تھا، پوری قوم بت پرست ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی قوم کے اندر خاندان بھی بت پرست، قوم بھی بت پرست، اور جو وقت کا بادشاہ تھا وہ بھی بت پرست، بالکل تنے تنہا بت شکن بنے، سبحان اللہ، کہ بتوں کو توڑ کر کے انہیں عقیدہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بت کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اس بڑے بت سے خود ہی پوچھ لیں، واقعہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے دنیا میں چنا نا، پوری دنیا نے دیکھا، حتیٰ کہ جو بت پرست تھے وہ بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ یہ مشرکین عرب سارے بت پرست مشرک ہیں نا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کیا کرتے تھے، کیونکہ جو اللہ نے ان کا چناؤ کیا، اللہ نے ان کو دنیا کے سامنے ان کا چناؤ ظاہر کیا کہ باپ بت فروش ہے، قوم بت پرست ہے، وقت کا بادشاہ بت پرست ہے، خاندان پورا بت پرست ہے، تو اکیلے کیا بنے؟ بت شکن، بتوں کو توڑنے والے بنے۔ اور اتنا جوں جیسا اللہ فرماتے گئے تو اتنا اکیلا پن کبھی بھی محسوس نہیں کیا، کرتے چلے گئے۔ اور نمرود بادشاہ نے، ظاہر بات ہے صاحب اقتدار تھا، کیا کچھ کیا ہوگا اس نے ان کو روکنے کے لیے، تو حتیٰ کہ نہ رکے تو اس نے آگ میں ڈالنا چاہا، اور آگ میں ڈالا بھی، اس کے لیے کتنے انتظامات کیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈلنے کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں تھا کہ ٹھنڈی ہو جائے گی، سلامتی والی ہو جائے گی، وہ تو کود پڑے نمرود کی آگ میں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ان کو سارے امتحانات میں کامیاب فرمایا، انعام سے نوازا، اور دنیا میں چناؤ جو کیا تھا اس کو واضح کیا، اور آخرت کی بھی خبر دے دی اللہ نے فرمایا لمن الصالحین، وہ صالحین میں سے ہیں آخرت میں۔ اچھا، پھر اللہ کیوں ایسا کیوں ہے، اللہ نے کیوں ان کو اتنا مقام دیا؟ اللہ فرما رہے اذ قال له ربہ، جب کہا اس کو اس کے رب نے اسلم، فرما بردار ہو جا، تو فوراً سے کہا قال اسلمت، اے اللہ میں فرما بردار ہوں آپ کا۔ تو جملہ کافی تھا، کہتے اسلمت لک، جب اللہ نے کہا نا اسلم، اے ابراہیم مان لے، تابع فرمان ہو جا، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا چلو، تو فوراً کیا کہتے اسلمت لک، اے اللہ میں آپ کا تابع فرمان ہوں، لیکن ایسے نہیں کہا اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہوں جہاں والے کے رب کا، ساری جہاں کا جو پالن ہار ہے میں اس کا فرما بردار ہوں۔ میں فرما بردار ہو کر کے کوئی اللہ پہ احسان نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو سارے جہاں کا رب ہے۔ جیسے ماں کہے کہ میری بات مان لو، تو کس طرح بیٹا پاس ہو کے کیا ہے نا میں نے اپنی ماں کی بات مان لی، وہاں سے ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات مانی ہے، اس جملے میں اور پاس بیٹھ کر کے میں نے اپنی ماں کی بات مان لی۔ ماں کے سامنے کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اپنی ماں کی، کہ میں آپ کی بات مان کر کے کوئی آپ پہ احسان نہیں کر رہا، آپ میری ماں ہیں اور میرا یہ حق ہے کہ میں آپ کی بات، آپ کا یہ حق ہے کہ میں آپ کی
بات مانوں۔ تو اس طرح فرمایا کہ اللہ میں آپ کا فرما بردار ہو کر کے کوئی آپ پہ احسان نہیں کر رہا، آپ تو میرے کیا سارے جہاں کے پالن ہار ہیں، آپ کا حق ہی یہی ہے کہ آپ کی فوراً سے بات مانی جائے۔ اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کو فرما بردار ہی نہیں رکھا بلکہ اولاد کے لیے بھی یہی دعائیں کی، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بالکل یہی تعلیم اپنی اولاد کو بھی دی کہ تابع فرمان رہیے گا، سر تسلیم خم رہیے گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی تعلیم دی، کیا کہا؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ رب العزت نے چن کر کے دیا ہے تم کو دین۔ اللہ کا یہ جو تمہیں دین ملا ہے نا، یہ اللہ کا چنا ہوا دین ہے۔ فلا تموتن، پس ہرگز تمہیں موت نہ آئے، الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم تابع فرمان ہو، تم مسلمان ہو، ایسی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ پہلی بات یہاں سمجھنے والی یہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تھا، ملت ابراہیمی کہیں، دین حنیف کہیں، امت مسلمہ کہیں، جو بھی کہیں، ان کی دعوت پوری دنیا کے لیے تھی، لیکن یہاں خاص کر کے اولاد کے لیے جو وصیت کی اس کا کیوں تذکرہ کیا گیا، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا اللہ نے، تو فوراً اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ بیابان جنگل میں بیوی اور بچے کو چھوڑنے کا حکم ملا تو چھوڑ کر کے آ گئے، یہ ڈیوٹی سر تسلیم خم فوراً سے دی۔ اور جہاں اولاد کے لیے دعائیں کرنے کا تھا تو الگ سے ہو کر کے جب بیوی بچہ نظر نہیں آ رہے تو کس طرح ان کے لیے دعائیں مانگی، ان کی دنیا کے لیے بھی دعائیں مانگی، ان کی آخرت کے لیے بھی، اور وہاں ہی ظاہر کر دیا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تاکہ یہ پہلے تو دعا کی کہ یہ میری اولاد جو ہے نا بت پرستی سے محفوظ رہے، اور پھر ان کی نماز کی یعنی کہ دین کی دعا کی، اور پھر آخرت کی وصیت بھی اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے اہم جو خاص چیز ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آخری وقت میں اپنی اولاد کو دے کر کے جائیں تاکہ ان کی دنیا اچھی گزرے۔ ہر ایک کی چاہ ہوتی ہے جس مشن کو وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے، جو چیز لے کے چل رہا ہوتا ہے، کوئی صنعت کار ہے تو اس بارے میں سوچے گا، کوئی فیکٹری کا مالک ہے تو اس حساب سے دیکھے گا، جس شعبے میں ہے وہ اسی کے مطابق اپنی اولاد کے لیے سوچے گا اور آخری دعوت دے کر کے جائے گا، کوشش کر کے جائے گا کہ یہ اس میں مزید سے مزید تر آگے بڑھیں۔ اسی طرح جو پیغمبر ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں، ان کی سوچ میں، ان کے مشن میں یہی ہوتا ہے کہ اصل دولت جو ہے نا وہ یہی دین ہے، جو ہم انہیں دے کر کے جائیں گے تو اللہ انہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ انہیں آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو بٹھا کر کے آخری جو پیغام دیا، جو وصیت کی، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب سے بڑی دولت دین کی دولت تھی، اور وہ وہ سمجھتے تھے، اور اسی کی انہوں نے وصیت بھی کی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب دین کی دعوت دینے کا کام پیغمبروں نے کیا یا جس نے بھی کیا تو پہلے اولاد کو دعوت دینے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہے، اور اولاد کو جب دعوت دی جائے دین کی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جسمی تعلق ہے، جسمی تعلق ہونے کی وجہ سے وہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ جلدی مان لیتے ہیں، اور اگر وہ مان جائیں تو وہ دستے بازو بن جاتے ہیں اور پھر اشاعت دین میں اچھے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت آسان سا اسلام کی دین کی تبلیغ کا طریقہ ہے کہ اگر گھر والے، ہر گھر کا جو بڑا ہے وہ گھر کے افراد کو خود دین کی دعوت دے گا تو اس طرح وہ سمٹ کر کے صرف کیا ہو جائے گی، گھر تک محدود ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر گھر والے جب اپنے اپنے گھر کو سمجھائیں گے تو دین کی تبلیغ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اپنے نہ سمجھے نا تو دوسروں پہ نصیحت اس طرح مؤثر نہیں ہوتی، اثر انداز نہیں ہوتی۔ اگلے تانا دے کر کے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا حال دیکھیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں۔
اپنے گھر والوں کا حال دیکھے تو ہمیں سمجھا رہے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس قوا انفسکم و اہلیکم، اے لوگو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے ڈرائیے، گھر والوں کو ڈرائیے. اور پھر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پہ ثابت رہیے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی مبعوث ہوئے، دین کا کام کیا، تو لوگ جو طعنہ دیتے تھے وہ یہی دیتے تھے کہ قریش مکہ وہ نہیں مان رہے تھے. اس طرح اتنا زیادہ پہلے دین کو جو ہے فائدہ نہیں ہوا، مطلب مسلمان لوگ نہیں بنے، صحابہ میں شامل نہیں ہوئے جتنے یدخلون فی دین اللہ افواجا، جوک در جوک جو ہے مسلمان ہونا شروع ہو گئے. کب؟ جب فتح مکہ میں قریش مکہ جو ہے وہ مسلمان ہوئے، اپنے لوگ جو ہے نا مسلمان ہوئے، تب دوسرے بھی جوک در جوک مسلمان ہونا شروع ہو گئے. تو اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت زیادہ دینی چاہیے، ان کو زیادہ ان پہ کوشش محنت کرنی چاہیے. تو یہی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا. تو یہاں فلا تموتن، نہ مرنا تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اب یہ نہیں ہے کہ صرف آخری ٹائم میں مسلمان ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کما تعیشون تموتون کما تموتون تحشرون، جس طرح کی زندگی گزارو گی اسی حالت میں موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی ویسے ہی میدان حشر میں اٹھائے جاؤ گے. تو یہ جو نصیحت کر رہے ہیں نا کہ اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو، پتہ چلا کہ ساری زندگی فرما برداری والی گزارنا، کیونکہ زندگی فرما برداری والی گزارو گے تو تب موت فرما برداری والی آئے گی نا. ایسا نہیں ہو سکتا زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں اور موت جو ہے کلمے پہ آئے، فرما برداری والی آئے، ایسا نہیں ہوتا. ہاں، اس حدیث مبارکہ سے بھی شبہ نہیں کرنا چاہیے جس میں یہ ہے کہ ایک بندہ پوری زندگی جہنم والوں کی زندگی گزارتا ہے، ایک ہاتھ باقی رہ جاتا ہے جہنم میں جانے کے لیے، کوئی ایک ایسا نیک عمل کر لیتا ہے کہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور ایک بندہ ہے کہ ساری زندگی جنت والے اعمال کرتا ہے، ایک ہاتھ ایک بالش برابر فاصلہ رہ جاتا ہے تو کوئی جہنمیوں والا کام کر دیتا ہے تو جہنم میں چلا جاتا ہے. اکثر لوگ اس سے معنی اور نکالتے ہیں، وہ یہ معنی نکالتے ہیں اور دل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ کیسا پوری زندگی اسلام پہ گزارے اور آخر میں کوئی غلطی آ جائے تو سیدھے جہنم میں، اور پوری زندگی جو جہنم والے اعمال کرے، کرتوت کرے، اور آخر میں ان سے کوئی اچھا کام ہو جائے تو وہ جنت میں چلے جائیں. ایسا تو ہوتا نہیں ہے نا. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ، اور حدیث مبارکہ میں الفاظ بھی ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہے، یہ وہ کیفیت بتائی جا رہی ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، حقیقت نہیں ہے. جو آخر میں کوئی اچھا کام کر کے پوری زندگی جہنمیوں والوں کے کام کی آخر میں اچھا کر لیا تو اس کی پوری زندگی میں اچھے اعمال تھے، لیکن لوگوں کے سامنے اس کے اعمال نہیں آئے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو جہنمیوں والے کام کر رہا ہے، لیکن آخر میں اس کے کسی عمل سے اللہ نے لوگوں کے سامنے بھی وہ بات کھول دی کہ یہ جہنمیوں والے تم سمجھ رہے تھے، اعمال وہ والے نہیں کر رہا تھا. کیونکہ کما تعیشون تموتون ہے، جس طرح کی زندگی گزارو گے ویسے ہی موت آئے گی. اگر اسے موت اچھی بات پہ آ رہی ہے تو پتہ چلا اس کا پچھلی زندگی بھی ایسی ہی تھی، لیکن کوئی اس کی زندگی کو سمجھ نہیں سکا، یا اس کی نیتیں ایسی تھی وہ اس کو عمل میں اس طرح لا نہیں سکا، لیکن اس کا ظاہر یا باطن انہی اعمال والا تھا جو آخری عمل اس کو نصیب ہوئے. تو اس لیے یہاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو وصیت فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو، پتہ چلا وصیت میں یہ بات شامل ہے کہ پوری حیات آپ نے تابع فرمان ہو کر کے زندگی گزارنی ہے. ام کنتم شہداء، اب یہاں ایک بات چھوٹی سی اور سمجھیے گا کہ اصل ہے دین کی حقیقت، دین کا جو اصل مفہوم ہے نا وہ یہی ہے اطاعت حق.
इताअत हक। एक हम समझते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। वाकई इबादत के लिए, इबादत के बहुत सारे लियअबुदून से मुफस्सिरीन हज़रात लियुवहिदून के माना लेते हैं कि अल्लाह ने अपनी वहदानी, अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए तुम्हें पैदा फरमाया कि अल्लाह की पहचान हो जाए। इबादत बंदगी किसे कहते हैं? बंदगी कहते हैं कि खाली ज़हन हो कर के, हर चीज़ से खाली हो ज़हन हो कर के बंदा इस तलाश में लग जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे क्या हुक्म दिया है, उसको किस अंदाज़ में करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होंगे, और किस तरह करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी नहीं होंगे। इसी को बंदगी कहते हैं। और यही इताअत और मोहब्बत का जज्बा जब कमाल तक पहुंचता है ना, तो इसको क्या कहते हैं? अबदियत कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमाया? मेरा बंदा सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू। तो सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अब्द क्यों फरमाया? सय्यदुल अंबिया कहते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई और ख़ताब देते। ऊंचाई पे जा रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों की सैर के लिए तशरीफ़ लेकर के जा रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अब्द फरमाया। अब्द का क्या मतलब है? अब्द ग़ुलामी को कहते हैं कि इस बात की समझ आ जाना कि अल्लाह ने मुझे क्या हुक्म दिया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस अंदाज़ में करने का हुक्म दिया है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा किस बात में है। ये बात समझ जाना अबदियत है, और यही दीन की हकीकत है, और यही इताअत हक़ है। और इताअत हक़ कभी भी इत्तबाए रसूल के बग़ैर मुमकिन हो ही नहीं सकती। इत्तबाए रसूल के बग़ैर इताअत हक़ हो सकता है, क्योंकि दरमियान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ही हमें पता चल सकता है कि अल्लाह की मर्ज़ियात और नामर्ज़ियात का, अल्लाह किन बातों से राज़ी होते हैं, किन बातों से नाराज़ होते हैं, ये हमें कहाँ से पता चला? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे से, क्योंकि वही किस पे उतरती थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जो बिला वास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे, उनसे पता चलेगा कि अल्लाह किस बात से राज़ी होते हैं। तो जो तरीके उन्होंने इख्तियार किए सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, करके दिखाए, वो सुन्नत कहलाती है। और इत्तबाए सुन्नत के बग़ैर इताअत हक़ हो ही नहीं सकता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया में भेजा, पूरी कायनात तैयार की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया भेजे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताबें भेजी। मकसद क्या था? इताअत हक़, कि जैसा कहा जाए वैसे चलो। जब कहा जाए कि नमाज पढ़ो तो तब नमाज पढ़नी अबदियत है ना, बंदगी है। और जब कहा नहीं पढ़नी तो तब मकरूह औकात में हम नमाज पढ़ें तो हमें सवाब होगा या गुनाह होगा? जिन दिनों में औरत को मना किया गया कि नमाज नहीं पढ़नी, उन दिनों में हम पढ़ेंगे, सवाब मिलेगा या गुनाह मिलेगा ना? इताअत हक़ है, जब कहा नहीं करना तो नहीं करना, जब कहा करें तो तब वो हुक्म सवाब होगा। वरना वही काम कुछ दिनों में हम करते तो सवाब है, और कुछ दिनों में हम कहा नहीं करना तो करेंगे तो गुनाह मिलेगा। तो असल चीज़ जो है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हदीस कुदसी है कि असल तख्लीक की पैदाइश का मकसद जो है वो क्या है? अल्लाह की पहचान। अल्लाह की पहचान कि अल्लाह क्या चाहते हैं, अल्लाह किस बात से राज़ी होते हैं और किस बात से नाराज़ होते हैं। और जिन बातों का अल्लाह ने कह दिया उनको मान लेना इताअत हक़ कहलाता है। और वो बातें पता कहाँ से चलेंगी? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेंगी। आज देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उम्मत मुस्लिमा हमारा नाम तजवीज़ फरमाया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही रखा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में भी हमें इसी नाम से ख़िताब फरमाया।
تو کتنی شان ہے، لیکن آج اسلام کا نام لے کر کے بھی ہم اتباع ہدا کو، یعنی جو قرآن و حدیث ہیں، جو مسائل ہماری چاہ کے مطابق ہوں گے وہی معتبر ہوں گے، جو ہماری چاہ سے ہٹ کے ہوں گے وہ ہمارے معتبر نہیں ہیں، ان میں تعویلیں کر کے، ان میں حیلے کر کے، کھینچ تان کر کے، اتباع ہدا سے ہٹا کر کے اس کو اتباع ہوا پہ لا کے چھوڑتے ہیں۔ جیسی اپنی خواہشات ہوتی ہیں نا، ہم مسائل کو اس کے مطابق کر کے پھر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم دین کا لبادہ اڑا کر کے اپنا جو خواہشات، نفسانی خواہشات کے بت ہیں نا، ان میں کا جو اسلام کا لبادہ ان کو اڑا کر کے پھر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اتباع ہدا پہ عمل کرنا اطاعت حق ہے۔ اتباع ہوا، ہیلے تعویلیں کر کے اس کو اتباع ہوا، نفسانی خواہشات بنا کر کے، اسلام کا نام لگا کر کے پھر اس پہ عمل پیرا ہونا اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا نام ہی، اسلام کا معنی ہی کیا ہے؟ اطاعت حق۔ آج جو ہم دین پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں، بدعات کو فروغ دے رہے ہیں، ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ اطاعت حق کہاں سے آئے گا؟ اتباع سنت سے۔ تو جہاں پہ دونوں چیزیں ضروری ہیں سمجھنی، ہم اتباع سنت کو تب سمجھ سکیں گے جب اجتناب بدعت کو بھی سمجھیں گے، کیونکہ جہاں بدعات ہوتی ہیں وہاں کبھی بھی سنت کو فروغ نہیں مل سکتا۔ سنت کو فروغ وہاں ملے گا جہاں سے بدعات کو ہٹانا پڑے گا۔ دیکھیں، سنت جو ہے پوری زندگی میں آپ کیا دیکھیں گے کہ سنت ایک ہے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کریں ہمیں یہ سکھایا کہ باتھ روم میں جائیں تو پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں۔ اب جس سے بھی سنیں گے آپ کو یہی طریقہ بتائے گا سنت کا اور یہی دعا بتائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے تو قرون ثالثہ جو گزرے ہیں، 3 صدیاں شروع کی جو گزری ہیں، اس کے بعد بھی آج تک جس سے پوچھے گے تو سنت کیا بتائے گا؟ باتھ روم جانے کی یہی بتائے گا نا کہ آپ نے بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سنت کو دوام حاصل ہے، لیکن جو ہوتی ہے بدعت وہ تبدیل ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک سال دیکھیں گے تو اور طرح کی ہوگی، اگلا سال آئے گا تو اس میں کچھ اور تبدیلیاں دیکھیں گے، پھر اور اگلا جو وقت آگے چلتا جائے گا تو اس بدعت میں آپ دیکھیں گے کہ تبدیلیاں آتی رہیں گی۔ پہلے ایسی نہیں تھی، پھر اگلے وقت میں کیسی ہو گئی، پھر کیسی ہو گئی۔ جس چیز میں تبدیلی نظر آ رہی ہے تو وہ سنت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ سنت میں تبدیلی نہیں ہے۔ سنت نبی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو کہتے ہیں، تو وہ تو نہیں نا بدل سکتا۔ اور جو بدعت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بدلتی رہتی ہے۔ اس سے ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا سنت ہے اور کیا بدعت ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حاضر ہوئی، جب قریب آئی، جب یعنی قریب المرگ کا وقت آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اذ قال لبنیہ، جب کہہ رہے تھے وہ اپنے بیٹوں سے کہ ما تعبدون من بعدی، کس کی تم، جیسے وہ اولاد سے پوچھتے ہیں نا کہ میں تو یعنی کہ میرے مرنے کا وقت آ گیا، اب آپ نے پیچھے کیا کرنا ہے، آپ نے کیسی زندگی گزارنی ہے، ویسے بھی لوگ پوچھتے ہیں نا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی پوچھا کہ ہاں میں تو یعنی کہ قریب المرگ ہوں، وفات کا ٹائم ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد آپ نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ تو قالو، انہوں نے سب نے اتفاقاً یعنی کہ اتفاق سے یک زبان جسے کہتے ہیں، یک زبان ہو کر کے کہا نعبد الہ کا، ہم عبادت کریں گے آپ کی معبود کی، جو اصل میں معبود ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک ہے، و الہ آبائک، جو آپ کے آباء و اجداد کا معبود ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، الہ واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم یعنی ایک قسم کا عہد کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اسی کے تابع فرمان رہیں گے۔ کھول کر کے بتایا
کہ معبود تو بہت دنیا والے کرتے ہیں، جو بت پرست ہوتے ہیں یہ بھی معبود ہے، بارش کا الگ ہے جی، بارش برسانے والا، رزق دینے والا، فلاں فلاں. تو ہم اس معبود برحق کی پرستش کریں گے جو آپ کا بھی اور آپ کے آباء و اجداد کا بھی معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابع فرمان ہو کر کے رہیں گے. اللہ فرما رہے ہیں تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جس نے اپنے اعمال کر ڈالے. لہا ما کسبت، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم اعمال کرو گے، تم کماؤ گے. یعنی ان کا اچھے اعمال کا صلہ آخرت میں تمہیں نہیں ملنا، اور ان کے برے اعمال کا جو خمیازہ ہے وہ تم نے نہیں بھگتنا. تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ان کے لیے ان کے اعمال ہیں. جیسے یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے عیسائی تھے، ہم انہی کے مذہب پہ ہیں. ہاں وہ اللہ رب العزت کے وہ مقبول تھے، تو انہی کی وجہ سے ہم بھی کیا ہیں، مقبول ہیں. اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے، جیسے اس دور میں بھی کچھ پیروں کی ایسی پرستش کی جاتی ہے کہ ان کے مریدین جو ہے، ایک جگہ بالکل واقع ہے کہ ان سے کہا گیا کہ نماز پڑھو، تو نماز تو ہمارے پیر پڑھ رہے ہیں، ہمیں جو ہے آگے خدمت کا کہا گیا تو ہم خدمت کر رہے ہیں. تو جو انہوں نے نمازیں پڑھ لی، آخرت میں ہمیں انہی کا حصہ مل جائے گا، اور ہم ان کی فرما برداری ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں. تو ایسے کسی کے نمازوں کا کسی کو صلہ نہیں ملنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو قیامت والے دن لوگ اعمال صالحہ لے کر کے آئیں اور تم میری نسبت کا بھروسہ لے کر کے آؤ کہ ہم ہاشمی ہیں، ہم قریشی ہیں، ہمارے میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء تھے. ایسا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ اس وقت پھر مجھے آپ کو کہنا پڑے کہ میں آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. تو پتہ چلا اب بھی انبیاء کو ایسے مانا جاتا ہے کہ بس انبیاء کی وجہ سے ہی ہماری اللہ رب العزت کیا کر لیں گے، مغفرت کر دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے. تو کسی کو کسی کے اعمال کا صلہ نہیں ملنا. یہاں دو چیزیں آتی ہیں، یہ سمجھیے گا تھوڑا سا. قرآن شریف میں سورہ نجم کے اندر بھی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. سب اپنے اپنے اعمال کا بوجھ اٹھائیں گے، گناہوں کا. کسی دوسرے کو گناہ کسی پہ لادے نہیں جائیں گے. اور وہاں ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور نہیں ہے آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا اسے مگر جو اس نے کوشش کی. اب اس کی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایصال ثواب ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو اپنی زندگی میں کر کے گیا بس اس کو اسی کا صلہ ملنا ہے، مزید بعد میں جو اس کے لیے کیا جاتا ہے اس کا صلہ نہیں ملے گا. کیونکہ اس آیت میں کہا گیا ہے جو اس نے خود کوشش کی اس کا صلہ ملنا ہے، اس کے علاوہ نہیں ملنا. تو اب کوشش میں کیا آتا ہے دنیا میں؟ فرض کریں کسی نے نیک اولاد چھوڑی تو یہ اس کی کوشش ہے، کسی نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا تو یہ کیا ہے، اس کی کوشش ہے. کچھ بھی اچھا عمل کیا، کنواں کھدوا دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، نیک اولاد کے چھوڑ کر کے گیا، کوئی ایسا کام کر کے گیا کہ جس کو فروغ حاصل ہے، تو وہ اس کی کوشش ہے، کوشش ہے. اسی کوشش کا صلہ اسے بعد میں ملتا رہے گا. جیسا سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. وآثار کیا ہے؟ یہ اس کی پیچھے کوششیں ہیں کہ ہم لکھتے ہیں جو کچھ بھی آگے بھیجا اور جو پیچھے آثار چھوڑ کر کے گیا. جو ہم اعمال کر کے آگے بیچتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں، اور جو پیچھے آثار چھوڑ کر کے جاتے ہیں نا وہ بھی لکھے جاتے ہیں. تو بہرحال
یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ ایک امت تھی، ان کے اپنے اعمال تھے، ان کے اعمال کا تمہیں صلہ بالکل بھی نہیں ملنا، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم خود کماؤ گے، ان کے لیے وہ ہے جو وہ کما کر کے گئے۔ بلکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں سوال کیا جائے گا تم سے اس کے بارے میں جو وہ تھے اعمال کرتے، یعنی اتنا تو پوچھا بھی نہیں جائے گا تو صلہ ملنا تو دور کی بات۔ قالو، پھر یہ یہودی تھے جو عیسائی تھے، یہ مسلمانوں کو ہر وقت دعوت دیتے رہتے تھے کہ اگر تم نے کامیاب ہونا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ کامیاب ہونا ہے تو یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں کہ دیکھو نحن ابن اللہ وحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے، ہم زیادہ محبوب ہیں، اگر تم نے بھی جنت کمانی ہے، آخرت میں حصہ ڈالنا ہے تو تم عیسائی ہو جاؤ۔ یعنی یہودی یہودیت کی دعوت دیتے، عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے مسلمانوں کو، جیسا یہاں ہے قالو، انہوں نے کہا، وقالو، اور انہوں نے کہا کونو ہودا، یہودی بن جاؤ، او نصارا، یعنی یہودی کہتے یہودی بن جاؤ، او نصارا یا عیسائی بن جاؤ، عیسائی کہتے عیسائی بن جاؤ، تو تہتدو، تم کیا پا جاؤ گے؟ ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر صحابہ کو کہا، کل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم یہودی اور عیسائی نہیں بنتے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی کو مانیں گے، حنیفہ جو دین فطرت تھا، سچا مذہب تھا، حنیف تھا، یکسوئی والا، کہ وہ بت پرستی، توحید پرست والا توحید پرستی کی درس دینے والا مذہب تھا، شرک سے بچنے کی دعوت دینے والا تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ 3 جماعتیں تھیں نا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مشرکین عرب تھے ہی مشرک، اور یہودیوں کو کہ آپ بھی ایک لحاظ سے مشرک ہو، کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہو تو تم مشرک ہو، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہو تم بھی مشرک ہو، تو ہم کیسے یہودی یا عیسائی ہو جائیں، مشرک بن جائیں کیا؟ یعنی مشرک نہیں بنیں گے، بلکہ حنیف جو شرک سے پاک مذہب تھا، جو صرف ملت ابراہیمی ہے، ہم اس کے پیچھے چلیں گے، ہم شرک کرنے والوں کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 ٹوک ان کو یہ جواب دے دیں۔ اور پھر یہ تو اجمالاً بتایا نا کہ ہم ملت ابراہیمی کے مطابق چلیں گے، پھر صحابہ کو کہا کہ آپ ان کی تفصیل بھی بتا دیں، آپ ان کی لوگوں کو تفصیل بھی بتائیں، کیا تفصیل ہے؟ قولو، کہو اے صحابہ، آمنا باللہ، ملت ابراہیمی کیا تھا جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، پہلا اس میں درس یہ ہوتا تھا کہ آمنا باللہ، ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہمارے پہ، یعنی کہو کہ ہم اللہ پہ نہ ایمان لائے، کہ ہم توحید پرست ہیں، اور جو اللہ نے کلام پاک قرآن کی صورت میں ہمیں دیا ہم اس پہ ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو کچھ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ، حضرت اسحاق علیہ السلام پہ، یعقوب علیہ السلام پہ، والاسباطی، اور ان کی اولادوں پہ جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہم سب کو برحق جانتے ہیں، سب پہ ایمان لاتے ہیں ہم۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیے گئے، کتابیں دیے گئے، معجزات دیے گئے، ان سب کو ہم مانتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی باقی انبیاء اپنے رب کی طرف سے صحیفے دیے گئے، ان کو معجزات دیے گئے، ہم ان سب کو مانتے ہیں، سارے انبیاء کو بھی مانتے ہیں، سارے انبیاء کو اللہ رب العزت نے جو کتابیں، جو صحیفے، جو معجزات دیے، ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد، سچے مذہب کی یہ نشانی ہے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے کہ ایک کو مانے تو دوسرے کو، ہمارے نبی سید الانبیاء ہم باقیوں کو نہیں مانیں گے، نہیں، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس ہی یہی دیا کہ سب کو مانیں، سب کو مانے۔ تو اللہ نے بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیا۔ تو یہودی تو ایسے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ہم کیسے ان کے پیچھے چلیں؟ عیسائی ایسے جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ہم کیسے ان کے پیچھے چلیں؟ ہم تو وہ ہیں کہ ہم سب کو ماننے والے ہیں۔
سب کے مذہب کو برحق سمجھتے ہیں، سب کی کتابوں کو سچی کتابیں سمجھتے ہیں۔ ہاں، قرآن آ جانے کے بعد پچھلی ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، جو احکامات اللہ نے باقی رکھنے تھے وہ قرآن میں دے دیے، اور کچھ نے اپنے کتابوں کے اندر خود ہی تحریف کر دی، وہ قابل عمل نہیں رہی، ایک منسوخ ہو جانے کی وجہ سے، ایک تحریف ہو جانے کی وجہ سے۔ مانتے سب منزل من اللہ ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، لیکن اب قابل عمل نہیں ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہاں، اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں، جیسا اللہ حکم کرے گا ہم ویسی ہی مانیں گے۔ اللہ نے کہا سب کو ماننا ہے، ہم سب کو مان رہے ہیں، حالانکہ ہمیں جو نبی ملے وہ کیا ہے؟ سید الانبیاء ہے۔ اچھا، جب یہ بات اجمالاً بھی کہہ دی، تفصیلاً بھی کہہ دی، پھر آپ ان کو ایک معیار دے دو، معیار کہ یہ ہمارا معیار ہے، اس پہ تم چلو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، یہ نہیں کہ ہم تمہارے طریقے پہ چل کے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا معیار دے دیا۔ پہلے پارے میں شروع سے ابھی تک بہت طریقوں سے اجمالاً اور مفصلاً توحید سمجھائی گئی، لیکن یہ مجمل طور پہ اللہ رب العزت نے ایسے سمجھا دی جو پچھلے سارے اسباق پہ حاوی ہے۔ یعنی اس آیت میں یوں سمجھے پورے کتاب میں اور نہ پورے پارے میں جو توحید کا درس دیا گیا وہ اس آیت کے اندر آ گیا۔ وہ کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لے آئے، کون؟ یہودی، عیسائی، مشرکین عرب، یہ جو ہے ایمان لے آئے، کیسے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کا اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، جس طرح کا ایمان انہوں نے اپنا ایمان بیان کیا نا قولوا آمنا کے ذریعے، اسی طرح کا ایمان، تفصیلی ایمان اگر یہ یہودی یا عیسائی یا مشرکین لے آئے نا تو فقد اہتدوا، پس وہ ہدایت کی راہ پہ ہیں، تب وہ سچے ہیں۔ اور بعد میں آنے والے بھی جو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کی تصویر ہوں گے، فقد اہتدوا کا تمغہ انہیں ملے گا، ورنہ ہدایت کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے بھی وہ ہدایت کی راہ پہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ نے یہاں پہ فَإِنْ آمَنُوا کے ذریعے سمجھا دیا کہ اگر ایسا ایمان لائیں گے وہ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اے صحابہ جیسا ایمان تم لائے ہو، جس طرح کے طور طریقے تمہارے ہیں، تو تب ہدایت کی راہ پہ کوئی چلنے والا سمجھا جائے گا، مانا جائے گا، ورنہ وہ اپنی دعویٰ کر رہا ہے، حقیقت میں وہ سچا نہیں ہے۔ وَهُوَ کدھر ہے؟ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر آپ یہ بات بتاؤ گے تو ظاہری بات ہے وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ضدی قوم ہیں، تو وہ تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کے کہنے کے مطابق نہیں چلیں گے۔ اگر مان گئے تو فقد اہتدوا کا تمغہ ملے گا، اور اگر نہیں وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پھر گئے تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس بے شک وہ بدبختی میں ہیں، ضد میں ہیں، ان کی عادت ہی مخالفت کرنے کی ہے، وہ تمہاری بات کبھی بھی مانیں گے نہیں۔ شقاق کہتے ہیں مخالفت، دل کے اندر ضد رکھتے ہوئے کسی سے مخالفت کرنے کو شقاق کہتے ہیں۔ بدبختی کو بھی کہتے ہیں کہ ایسا بندہ بڑا بدبخت ہوتا ہے کہ جو حقیقت کو جاننے کے باوجود بھی اس کو حقیقت نہ کہے، نہ اس پہ عمل پیرا ہو، وہ بڑا بدبخت ہے۔ تو پھر ظاہری بات ہے ہدایت کی راہ پہ تو وہ چلیں گے نہیں، اور وہ مخالفت کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت پریشان ہوئیے گا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہیں آپ کے حق میں ان کے مقابلے میں اللہ، یعنی آپ کے لیے اللہ ان کو نمٹ لیں گے، کافی ہیں۔ جیسے اللہ نے ایک اور آیت میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ،
اللہ لوگ اسے آپ کی حفاظت کروائیں گے، حفاظت کریں گے۔ آپ اس معاملے میں پریشان نہیں ہوئیے گا کہ صحابہ والی راہ اختیار، آپ والی راہ اختیار نہ کر کے جب آپ انہیں اس چیز کا درس دیں گے وہ پھر جائیں گے، وہ مخالفت کریں گے، مخالفت دشمنی میں پھر وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ اس معاملے میں آپ کو کافی ہے، یہ پریشانی آپ بالکل بھی نہ لیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے، سب کچھ اللہ سن بھی رہے ہیں، سب جان بھی رہے ہیں، تو اسی حساب سے اللہ ان کو نمٹ لیں گے۔ پھر صبغۃ اللہ، یعنی یہ کہیں کہ ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ رنگ کون سا؟ دیکھیں، ملت ابراہیمی، اس کو ملت کہا گیا نا، اور نسبت کدھر کی گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کی طرف، کہ ملت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کا مذہب، یعنی وہ کون سا جو اللہ رب العزت نے انہیں دیا، اور خصوصی امتیاز اس میں کیا ہے؟ اطاعت حق، بالکل وہی، اسی کو صبغۃ اللہ کر کے بیان کیا گیا۔ ملت ابراہیمی اور صبغۃ اللہ ایک ہی بات ہے، یہاں اللہ اس کو اور چاند لگا رہے ہیں صبغۃ اللہ کہہ کے، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مذہب ہے، یہاں اسی کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر رہے ہیں۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر کے سمجھایا، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر کے سمجھایا، پھر اللہ یہاں اپنی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں صبغۃ اللہ، کہ اے صحابہ آپ یہ کہو کہ ہم پہ تو اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ گیا ہے، یعنی ہم نے ملت ابراہیمی کو اختیار کر لیا ہے، اور اسی کے ضمن میں انہی کی دعا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے اور کلام پاک دے کر کے جو دین محمدی ہمیں دے دیا ہے، جس کا نام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے، ہمیں اس کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اب جو ہے ہم دوسرے رنگ میں کبھی بھی نہیں رنگیں گے۔ اس کے ذریعے عیسائیوں کی ایک جو رسم تھی اس کی بھی تردید کی گئی۔ ان کی رسم یہ تھی کہ جیسے ہم 7ویں دن میں بچوں کا کیا کرتے ہیں؟ عقیقہ کرتے ہیں، ختنہ کرواتے ہیں، تو وہ ختنہ نہیں کرواتے تھے۔ ختنہ کس لیے ہوتا ہے؟ ایک طہارت کے لیے ہوتا ہے، گندگی کے ختم کے لیے ہوتا ہے، اور ایک علامت و نشانی کے طور پہ ہوتا ہے۔ ان کا کیا تھا کہ 7ویں دن ایک رنگ میں بچوں کو رنگ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کی طہارت ہو گئی اور یہ اپنے مذہب میں شامل ہو گئے، اور اس طرح کا کچھ ان کا عقیدہ تھا۔ تو پھر جو ہے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ صبغۃ اللہ کے ذریعے کہ جو جس رنگ میں وہ رنگتے ہیں وہ رنگ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن دین مذہب کا جو رنگ چڑھ جاتا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اور جس طرح رنگ ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح مذہب جس کے سینے میں، جس کی زندگی میں رچ بس جاتا ہے، وہ اس کے چہرے سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ اس کے لباس سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اس کی انداز سے بھی اسلام نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہر بات میں وہ اپنے دین و مذہب کو دیکھتا ہے، اسلام کو دیکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو دیکھتا ہے اور اسی کے مطابق اپنا شعار بنا لیتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کس کا زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ، اللہ کے رنگ سے، اللہ کے رنگ سے کس کا زیادہ اچھا رنگ ہے؟ یعنی جس رنگ میں جو ملت جو مذہب اللہ نے ہمیں دے دیا، اس سے اچھا اور کون رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے، ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جو مذہب دیا اسی کے تابع فرما ہو کر کے ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اس بات میں تو ہم برابر ہیں، وہ ہمارا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، تم بھی اللہ کو ہی رب کہتے ہو، ہم بھی اللہ کو ہی رب کہتے ہیں۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور اس معاملے میں بھی ہم برابر ہیں کہ جیسا تم عمل کرو گے تمہیں ویسا اجر ملے گا، جیسے ہم عمل کریں گے ویسا
تم اپنے اعمال کو سچا کہتے ہو، ہم اپنے اعمال کو سچا کہتے ہیں، لیکن ایک چیز ہم میں الگ ہے آپ سے، وہ کیا ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مخلصون، ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں اسی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اب یہاں اخلاص کا کیا معنی ہے؟ اخلاص کا یہ معنی ہے کہ جو شرک اصغر سے بھی پاک ہو، شرک اکبر سے بھی پاک ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور نہ ہی اپنے اعمال میں ریاکاری کے ذریعے شرک اصغر کیا جائے، یعنی اپنے اعمال کو شرک اکبر سے بھی پاک رکھیں، شرک اصغر سے بھی پاک رکھیں، تو پھر ہم حقیقی معنوں میں مخلص کہلائیں گے۔ اور بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ مخلص کسے کہتے ہیں، اخلاص والا کون ہے؟ وہ کہ جس کے اعمال کا پتہ نہ ہی فرشتوں کو چلے اور نہ کسی اور کو، یعنی فرشتوں کو بھی نہ پتہ چلے، اس کا اللہ سے خالص تعلق ہو۔ تو میدان حشر میں ایسا بھی ہوگا کہ کسی کے اعمال نامے میں ایسے اعمال سنائے جائیں گے کہ بندہ خود کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو اتنے عمرے کیے ہی نہیں ہیں، اللہ میں نے یہ حج نہیں کیے، یہ نوافل میرے نہیں ہیں، یہ اور کسی کا شاید اعمال نامہ ہو، تو اللہ کہیں گے نہیں، یہ تمہاری نیت تھی سچی۔ تو سچی نیت ایسی کہ نیت میں دوام ہوتا ہے۔ نیت دیکھیں، عمل جو ہے ایک محدود، مثلا نماز ہے ہم پڑھتے ہیں ایک محدود وقت میں محدود طریقے کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن نیت، فرض کریں میں نیت کروں کہ میں آخری سانس تک انشاءاللہ روزانہ یہ عمل کروں گی، اب کیا نیت قیامت میرے آخری سانس تک پہنچ گئی؟ عمل بعد میں ہوگا نا، لیکن نیت کہاں تک پہنچ گئی؟ آخری سانس تک پہنچ گئی۔ تو نیت زیادہ بڑی ہوتی ہے عمل سے، اس لیے نیت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل، یعنی یہ جھگڑا ہے تمہارا، یہ بات تو چلو سمجھ آ گئی ہے، ہم سے نہ جھگڑو، کیونکہ تمہارا رب اور ہمارا رب ایک ہی ہے، جو تم عمل کرو گے تمہیں وہ ملے گا، جو ہم کریں گے ہمیں ملے گا۔ اور اخلاص والی بات ہے وہ بھی، یعنی کہ جس طرح ہم کرتے ہیں ویسا تم کر لو، لیکن ام تقولون، یا تم جھگڑتے ہو ان ابراہیم، یہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی جو اولادیں ہیں، کانوا ہودا او نصارا، کہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، یا عیسائی کہتے ہیں کہ وہ سارے عیسائی تھے، حالانکہ یہودیت اور عیسائیت سے پہلے کے تھے یہ سارے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جھگڑا نہ کیجئے، انہیں بہت زیادہ بحث و مباحثہ نہ کیجئے، کیونکہ یہ سمجھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، آپ سادی سی انہیں بات کہہ دیجئے، اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ بس اتنی سی بات کہہ دیں کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، یا نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، یہ انہیں بتائیں کہ کون زیادہ ظالم ہے اس آدمی سے، قتم شہادتاً عندہ من اللہ، جو چھپائے ایسی گواہی کے کہ جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو۔ تو یہ تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی کتابوں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ سارے پہلے کے تھے، ان کے یہودی اور عیسائی نہیں تھے، یہ تو سب کچھ انہیں اللہ نے بتا دیا ہے، اور پھر بھی یہ چھپا رہے ہیں یہ چیزیں، تو ان سے زیادہ بڑا ظالم کون ہے؟ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں کہیں قرآن شریف ہے نا وَمَنْ أَظْلَمُ، اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہے؟ تو پھر پہلے تو ہم پڑھ رہے تھے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد سے روکے؟ اور یہاں ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھپائے؟ تو اب وہ زیادہ ظالم ہے یا یہ زیادہ ظالم ہے؟ تو میں نے بتایا تھا کہ اس کا مفہوم معنی یہ ہے اصل کہ اسی نوعیت کے کام میں، مثلاً وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو اللہ کی مساجد سے روکے؟ تو روکا اور جگہوں سے بھی جا سکتا ہے، مثلاً یہاں نہ جانا، وہاں نہ جانا، فلاں جگہ نہیں جانا۔ تو ان سارے روکنے رکاوٹوں سے بڑی رکاوٹ، بڑا روکنا کیا ہے؟ اللہ کی مساجد سے روکنا۔ اسی طرح گواہی کسی کی بھی چھپائی جا سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی گواہی کو چھپائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ رب العزت غافل اس سے، ان اعمال سے جو تم اعمال کرتے ہو۔
तिलक उम्मतुन क़द खलत, वो एक उम्मत थी जो गुज़र चुकी, लहा मा कसबत, उनके लिए वही था जो उन्होंने कमाया, वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए वही, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम कमाओगे, वला तुसअलूना, और नहीं सवाल किया जाएगा तुमसे, अम्मा कानू यामलून, उन आमाल के बारे में जो वो करते थे। सब अपने अपने आमाल का हिसाब किताब देंगे। किसी के अच्छे आमाल पे भरोसा भी न रखें कि फ़लाँ के अच्छे, दुनिया में होता है कोई एक वालदेन जो है कोई बड़ी जायदाद तैयार कर देंगे तो उनके मरने के बाद औलाद को उसका फ़ायदा होगा, लेकिन आखिरत में ऐसा नहीं होगा। सब अपने अपने आमाल का हिसाब किताब देंगे। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हशब को ख़िताब करके फरमाया कि जो है क़यामत वाले दिन ऐसा ना करना कि लोग आमाल सालिहा लेकर के आएँ और तुम मेरी निस्बत का भरोसा लेकर के आओ और मैं वहाँ मुझे तुम्हें ये कहना पड़े कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला के अज़ाब से नहीं बचा सकता। इसलिए अपने आमाल ले कर के आना। तो अल्लाह हमें दीन की हकीकत समझा दें। अल्लाह तो समझा रहे हैं, अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे कि दीन की हकीकत क्या है, असल दीन पे अमल पैरा होना क्या है, कि जो अल्लाह ने कुरान में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में और अपनी मुबारक ज़िंदगी के ज़रिए बता दिया, और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान को पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनके सामने कुरान पे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे अमल पैरा हो कर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। तो असल दीन वही है, और अल्लाह हमें इत्तबाए सुन्नत की तौफीक अता फरमा दे, क्योंकि अल्लाह फरमा रहे कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से ये कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत का दावा करते हो ना कि हमें अपने अल्लाह से मोहब्बत है, तो उसकी निशानी अलामत यही है कि फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तबा करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो। अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने लग जाओगे तो युहब्बिबकुमुल्लाह, इनाम के तौर पे अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। और अल्लाह जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हें गंदा नहीं छोड़ते, इसलिए वयग़फिर लकुम, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देंगे। इत्तबाए सुन्नत का ये ख़ासा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों की आलूदगी से भी पाक व साफ़ फरमा देते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत भी फरमाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहिया बिसुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया पस तहकीक उसने मुझसे मोहब्बत की। फ़मन अहब्बनी कान माई फ़िल जन्ना, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो इसलिए इत्तबाए सुन्नत की कोशिश करें। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तरीके, मुबारक सुन्नत को सीख करके तो अपनी ज़िंदगियों में हम लाने की कोशिश करें। ये हम अपनी आखिरत संवार रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तमस्सका बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फ़लहु अजरु मिअती शहीदिन, जिसने फ़ितने के दौर में मेरी एक सुन्नत पे अमल किया उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सवाब कमाना बहुत आसान है, लेकिन हम उस तरीके पे चलने की उस तरह कोशिश नहीं कर रहे होते। अल्लाह हमें कोशिश करने की तौफीक अता फरमा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये जो बिदआत हैं इनसे बचने की अल्लाह हमें तौफीक अता फ़रमाएँ। उम्मत मुस्लिमा इतने प्यार से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत का नाम उम्मत मुस्लिमा रखा, और इतने बड़े नबी हमें मिले। अल्लाह हमें उनके तरीक़े को फ़रोग़ देने की तौफीक अता फ़रमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।